بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام سے محبت کا بیان چل رہا ہے اور ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جماعتی حیثیت سے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت اعظم سے لے کر قیامت تک شاید ایسا پاکیزہ بلند مرتبہ گروہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں بھی اہل ہجرت اہل نصرت کے الگ الگ فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جیسا جس نے کارنامہ انجام دیا ویسے ہی اللہ نے اس کو نوازا اور مقام بلند کو سرفراز کیا۔ ہجرت کرنے والوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور بیوی بچوں تک سے ہاتھ دھونا ان کو پڑا، اور مکے اور مدینے والوں نے نصرت والوں نے ان کے نصرت سے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو نوازا اور غیر معمولی مقام کا فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اعلان کیا گیا اور خود رسول پاک علیہ السلام نے بار بار فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں بعض وہ افراد بھی اللہ نے پیدا کیے کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی بھی نبی کو شاید ایسا رفیق ملا ہو اور ایسے ساتھی ملے ہو جیسے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے اس بات کا تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر ہے، یعنی یہ نہیں کہ امت کے افضل آدمی سب سے بہتر ہے، بلکہ سارے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد، انبیاء کرام کے بعد جن شخصیت کا مقام سب سے بلند ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا چکا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مقام کن اوصاف کی بنیاد پر ملا، وہ کون سی صفات تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس کو خود آپ کے لقب سے ظاہر کیا گیا ہے کہ صدیق جو کہ صدیق ہیں، اس لیے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ صدیقیت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں انبیاء کے بعد صدیقین ہی کا ذکر ہے، نبی اور نبی کے بعد صدیق، اور صدیق کے بعد شہید، اور شہید کے بعد صالح، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبی کے بالکل بعد صدیق ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا اسماعیل شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طور پر سمجھایا ہے کہ انبیاء کرام جس دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو اسی دسترخوان پر صدیق کرتے ہیں۔ گویا کہ انبیاء کرام کا جو باقی ماندہ ہوتا ہے دسترخوان گویا کہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اپنا حصہ لیتے ہیں، اس لیے ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ اور ان صدیقین کے گروہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند ہے، کیونکہ صدیقین کی تعداد بہت ہے، اس امت سے بھی ہے، اس سے پہلے والی امتوں میں بھی ہے، لیکن ان صدیقین میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد درجہ شہید کا ہے، اور شہداء کے جو غیر معمولی درجات ہیں، ایک درجہ نہیں، شہداء کے بہت سے درجے ہیں۔ اس امت میں شہداء کی تعداد اسی وجہ سے سب سے زیادہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی بہت سے قسمیں بیان فرما دی، پیٹ کے مرض میں جو مر جائے وہ شہید وغیرہ وغیرہ کی فہرست بیان فرما دی۔
اسی طرح صدیقیت کے بھی بہت سے درجے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقام عطا فرمایا، جس کو اس حدیث سے خود بخود واضح فرما دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا۔ خلیل عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو جو جگری دوست ہو، یعنی وہ دوست جس کو آپ دل دیتے ہیں، اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں۔ اور جہاں پر اہل شرک کا ذکر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس وقت کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی اور کسی دوست کی یاری کام نہیں ہے، وہاں خلا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے خلا کہتے ہی اس کو ہے جو جگری، جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں جگری دوست۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن نبی جو ہے وہ کسی کو اپنا دل نہیں دیتا اللہ کے علاوہ، اسی لیے اگر میں بناتا تو ابوبکر کو ہے کہ ابوبکر اس مقام پر ہیں تو ان کو بنایا جاتا، لیکن کیونکہ میں کسی اور کو خلیل بنا ہی نہیں سکتا تو میرے ابوبکر بھائی بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، صاحبی۔ اور قرآن جی میں بھی حضرت ابوبکر کے لیے یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو صحبت کا بھی اتنا بڑا موقع ملا کہ شاید کسی بھی دوسرے صحابی کو ملا ہو۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، نبوت ملتے ہی آپ کی رفاقت اور صحبت کا حق ادا کرنا شروع کر دیا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی رفاقت کا اور صحبت کا پورا حق ادا کیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اس موقع سے کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائے معمولی نہیں، اور ان کو اللہ ہی دے گا آخرت میں ان کو ملے گا اس کا حساب۔ اور ایک موقع سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ جو اعمال جو کر کے آتے ہیں اس کے اعتبار سے جنت کے دروازے ہیں، جیسے روزے داروں کا ایک دروازہ ہے جس سے روزے دار رہیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت یہ سب ٹھیک ہے کہ فلاں اعمال کرنے والے فلاں دروازے سے جائیں گے، فلاں اعمال کرنے والے فلاں دروازے سے جائیں گے، لیکن یہ بھی تو بتائیے حضرت کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس سے بھی سارے دروازے کھل جائیں؟ تو آپ کو محسوس ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عجیب غریب مقام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہو گئی جس سے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، وہ ہے کہ ہر دروازے کا دربان یہ کہے گا آپ میرے دروازے سے داخل، آپ میرے دروازے سے داخل، لیکن جس سے داخل ہونے سے ان کی خواہش ہوگی اس کو داخل ہوں گے۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، اور صدیقیت کے لفظ سے ان کے مقام کو ظاہر کیا ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ صدیق وہ ہوتے ہیں جو نبی کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، دوسرے یہ کہ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں سچائیاں ہوں، تینوں سچائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، زبان کی سچائی، عمل کی سچائی، حال کی سچائی۔ تینوں سچائیوں کا جمع ہو جانا یہ آسان نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر۔ اور پھر اس میں ایک درجہ اور بھی ہے، ایک تو یہ کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو،
دوسرا ہے کہ حال میں اور فعل میں تضاد نہ ہو، دکھانے کے لیے کچھ ہے، کرنے کے لیے کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبان سے کہا وہی عمل میں آیا، جو عمل میں آیا وہی حال ہے۔ ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہو، قول عمل کے خلاف نہیں اور عمل حال کے خلاف نہیں، تینوں چیزیں ہم آہنگ ہیں، پائی جاتی ہیں، تو وہ اصل چیز ہے۔ اور پھر یہ تینوں چیزیں اگر نبی کے ہم آہنگ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام صدیق میں تو بہت غلط ہو جائے، یعنی اس کا قول نبی کے قول کے مطابق ہو، اس کا عمل نبی کے عمل کے مطابق ہو، اور اس کا حال نبی کے حال کے مطابق، تو وہ ہے صدیق۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی کہیں بھی ادنا بھی مخالفت کرنے کا السلام کی ہی نہیں، نہ زبان سے کی، نہ عمل سے کی، اور نہ حال سے کی، چپ رہے ہوں اور پھر بھی تھوڑا سا تردد میں رہا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور اس کو زمین سمجھ کر